اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بنایا ہے۔ کہیں چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے ہیں، کہیں سمندروں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے ہیں، کہیں آسمان سے باتیں کرتی پہاڑوں کی چوٹیاں اور کیٹو کی بلندیاں ہیں، کہیں مشام کو معطر کرتے ہوئے لہلہاتے پھول گلستان اور ان کی خوشبوئیں ہیں، کہیں اللہ رب العزت نے نور اور روشنی کے لیے چاند کو سجایا ہے، کہیں سورج کو، کہیں جھلملاتے تاروں کو، کہیں آسمان کی نیلگوں چادر کو، کہیں اللہ رب العزت نے سرسبز و شاداب باغات، کھیت کھلیان، انسان کے کھانے پینے کے لیے مختلف اور قسم کی نعمتیں، ان کا جال ہے ایک جو اللہ نے بچھا رکھا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ مخلوقات چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصنوعی، عارضی، چھوٹی، سطحی سی ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہیں کہ اللہ نے جو جنت میں بڑی نعمتیں رکھی ہیں ان کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، وگرنہ ان ساری نعمتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان کی اوقات اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جنت کی جو ایک حور نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا ہے، وہ ایک دوپٹہ بھی دنیا کی ساری نعمتیں مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ دنیا کے سارے باغات، کھیت کھلیان سب اکٹھے کیے جائیں، سورج، چاند، ستارے اور یہ ساری نعمتیں ایک طرف رکھی جائیں، جنت کے اندر چند انچ کی جگہ، عرب لوگ کوڑا یوں پھینکتے تھے نا تو گول سا دائرہ بن جاتا تھا، اتنی سی جگہ بنتی، اتنی سی جگہ جنت میں کوڑے کے برابر۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ جنت کیسی ہے، اس کے نام ہی سے انسان کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا نام جنت ہے، وہ ایک باغ ہے، اس کا نام جنت المأویٰ ہے، وہاں انسان ہمیشہ رہے گا، اور پھر اس کو دنیا والے گھر کی طرح نکالا نہیں جائے گا، کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف دھکے دے کے نہلا کے گڑھے میں پھینکا جائے، نہیں۔ وہ جنت المأویٰ ہے، ایسا باغ جہاں انسان چلا گیا تو ہمیشہ رہے گا۔ وہ جنت الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والا باغ ہے، وہ جنت عدن ہے، وہ دار المتقین ہے، متقین کا گھر ہے، اس کا نام دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ سلام سلام سلام، فرشتے بھی سلام، رب کی طرف سے سلام، بندے ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوئے، سلامتی کا گھر، امن کا گھر، بیماریوں سے سلامتی، پریشانیوں سے سلامتی، الجھنوں سے سلامتی، موتوں سے سلامتی، بڑھاپے سے سلامتی، موت سے سلامتی، حسد سے سلامتی، بغض سے سلامتی، کینے سے سلامتی، ہر چیز سے جو نقص ہے اس سے سلامتی کا گھر ہے۔ اس کا نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر، دار النعیم، نعمتوں کا گھر، دار القرار، ہمیشہ رہنے کا گھر، سکون کا گھر، ٹھہراؤ کا گھر۔ اللہ رب العزت نے جنت کے نام ہی اتنے خوبصورت رکھے ہیں، جانے کا انداز کتنا پیارا ہوگا۔
وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. جیسا کہ ہمارے پاس سعودی عرب سے امام کعبہ مہمان آئے ہوں، یا سعودی شہزادہ مہمان آیا ہو، یا کسی ملک کا صدر مہمان آیا ہو، رب تعالیٰ کہتے ہیں سب جنتیوں کو ہم جنت میں اسپیشل پروٹوکول دے کے ایک وفد اور مہمانوں کی طرح لے کے جائیں گے. فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں، اور یہ جنتی شہزادہ سواری کے اوپر سوار، اور اس کے ختم و حشم نوکر اس کے آگے اور پیچھے. اول زمرۃ من امتی يدخلون الجنہ بغیر حساب. میری امت کا پہلا گروہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گا. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر. ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کی رات کو 14ویں کا چاند چمکتا ہے. ہاتھوں میں ہاتھ، باہوں میں باہیں، بازوؤں میں بازو ڈالے ہوئے بڑے پروٹوکول کے ساتھ عزت دیتے ہوئے فرشتوں کی لائنیں آگے اور پیچھے سواریوں پہ بیٹھے رب کی جنتوں کے مہمان جا رہے ہوں گے. ابھی جنت میں پہنچیں گے نہیں، 100 سال کا فاصلہ ہوگا. نہ جانے وہ 100 سال کا فاصلہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے. یہاں سے کراچی، یہاں سے پشاور، یہاں سے سعودی عرب، نہ جانے وہ کتنا لمبا ہے. ابھی 100 سال کا فاصلہ ہوگا کہ اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی. ان کا شوق اور بڑھے گا، ان کا شوق اور بڑھے گا. سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے ان مہمانوں کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں اتنی ہی نعمت ہو تو انسان اسے کبھی بھولنے نہ پائے. جنت کے سردار ہوں، نبیوں کے سردار ہوں، دونوں جہانوں کے سردار ہوں، حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں اور وہ انتظار میں ہوں میرے امتی کب آئیں گے. انا فرطکم علی الحوض. فرمایا میری امت کے لوگوں میں حوض کوثر پہ بیٹھ کے تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا.